مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے ناراض ہوتا ہے تو اسے پاکیزہ لوگوں کی عیب جوئی میں مشغول کر دیتا ہے۔ جینا چاہتے ہو تو پرندوں سے سیکھو، کیونکہ جب وہ چہکتے ہیں تو انہیں پرواہ نہیں ہوتی کہ ان کا چہکنا کس کس کو ناگوار گزرتا ہے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، زندگی میں جب بھی تم تنہائی محسوس کرو تو یاد رکھو اللہ تعالیٰ نے سب کو دور کر دیا تاکہ پیچھے صرف تم اور وہ رہ جائے۔ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، الوداع صرف ان کے لیے ہے جو آنکھوں سے پیار کرتے ہیں، کیونکہ جو دل سے پیار کرتے ہیں ان کے لیے جدائی نام کی کوئی چیز نہیں۔ بعض تکلیفوں اور پریشانیوں میں انسان کے لیے خیر چھپی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو خوش رکھنا ہو تو 3 لوگوں کو خوش رکھو، غریب، مساکین کو، دکھی اور بے سہارا کو۔ صبر دراصل یہ ہے کہ جو تکلیف تمہیں پہنچے اس پر آہ زاری نہ کرو۔ معزز بننا چاہتے ہو تو دوسروں کی عزت کرو، کیونکہ یہ کام معزز بندہ ہی کرتا ہے اور یہی انسانیت کا کمال ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے ولی بنا لیتا ہے جو بندہ یہ 4 کام کرتا ہے، کم کھاتا ہے، کم سوتا ہے، کم بولتا ہے اور لوگوں سے میل جول کم رکھتا ہے۔ تم زمین پر نہیں رہتے، تم اس پر گزر رہے ہو۔ انسان کا دل اور نظر قابو میں نہ ہو تو وسوسے پیدا ہوتے ہیں۔ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، درویشوں کے علاوہ دنیا کے باقی لوگ بچوں کی مانند ہیں جو کہ دنیا کے کھیل میں مگن ہیں۔ خاموش رہو، صرف اللہ تعالیٰ ہی تمہارے دل کا بوجھ ہلکا کر سکتا ہے۔ ہر کسی کو کسی نہ کسی کام کے لیے بنایا گیا ہے اور اس کام کی تمنا ہر دل میں ڈال دی گئی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تنگ دستی میں سخاوت کرنا، غصے میں سچ بولنا اور طاقت کے ہوتے ہوئے معاف کرنا افضل ترین نیکیوں میں سے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اپنا سر اونچا رکھو کہ تم کسی سے نہیں ڈرتے، لیکن اپنی نگاہیں نیچی رکھو تاکہ پتہ چلے تم ایک باعزت گھرانے سے تعلق رکھتے ہو۔ جانور اور انسان میں کیا فرق ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو صرف اپنے لیے سوچے وہ جانور ہے اور جو دوسروں کے لیے سوچے وہ انسان ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ ہر بات پر ہاں میں ہاں ملانا منافقوں کی عادت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ادب یہ ہے کہ جب تم اپنے گھر سے باہر نکلو تو جس سے بھی ملاقات کرو اس کو اپنے سے بہتر جانو۔ وہ انسان ہمیشہ غم میں مبتلا رہتا ہے جو اپنی ضرورتیں بڑھا لیتا ہے۔ انسان زندگی میں مایوس ہو تو کامیابی بھی ناکامی نظر آتی ہے۔ اگر تم قرآن کو آنکھوں سے دیکھو گے تو الفاظ نظر آئیں گے، دماغ سے دیکھو گے تو علم نظر آئے گا، دل سے دیکھو گے تو محبت نظر آئے گی اور اگر اپنی روح سے دیکھو گے تو تمہیں اللہ تعالیٰ نظر آئے گا۔ اتنا جھوٹ نہ بولو کہ تمہارے سچ سے اعتبار اٹھ جائے۔ اپنا حق چھوڑنا بھی صدقہ ہے، خالی غصہ ذبح کر دیا کرو، یہ بھی صدقہ ہے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرو کہ صحبت میں بڑا اثر ہوتا ہے۔ علم یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہو کہ کیا کہنا ہے اور حکمت یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہو کہ کب کہنا ہے۔
مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو شخص خوشگوار زندگی بسر کرتا ہے وہ تلخ موت مرتا ہے۔ پرندہ جب اڑنے کی ٹھان لے تو ہوا کو راستہ دینا ہی پڑتا ہے۔ یاد رکھو، امن کا دروازہ تمہاری اپنی ہی ذات میں کھلتا ہے۔ زندگی میں دو لوگوں سے دور رہنا، ایک مصروف اور دوسرا مغرور، کیونکہ مصروف اپنی مرضی سے بات کرتے ہیں اور مغرور اپنے مطلب کے لیے یاد کرتے ہیں۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ان لوگوں کا رزق، دولت اور عزت ہمیشہ کم رہتی ہے جو دوپہر کے وقت نماز ظہر ادا نہیں کرتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ انسان برا کب بنتا ہے؟ فرمایا، جب وہ اپنے آپ کو دوسروں سے اچھا سمجھنے لگے۔ جاہل نہ تو اپنی کمزوری کو سمجھتا ہے اور نہ ہی نصیحت کرنے والوں کی باتوں کو قبول کرتا ہے۔ قریبی رشتہ داروں کی عداوت بچھوؤں کے ڈسنے سے زیادہ دردناک ہوتی ہے۔ جہالت ایک قسم کی موت ہے اور جاہل لوگ چلتی پھرتی لاشیں ہیں۔ غصہ جب آتا ہے تو تنہا آتا ہے، لیکن جاتے ہوئے اپنے ساتھ عقل، اخلاق اور خوبصورتی کو بھی لے جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، دنیا کو خریدنا بے وقوف لوگوں کی تجارت ہے۔ زندگی کی اصل خوبصورتی یہ نہیں کہ آپ کتنے خوش ہیں، بلکہ زندگی کی اصل خوبصورتی تو یہ ہے کہ دوسرے آپ سے کتنا خوش ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب رزق میں کمی واقع ہونے لگے تو کثرت سے اللہ تعالیٰ سے استغفار کیا کرو۔ برے انسان کی صحبت سے پرہیز کرو، کیونکہ وہ تلوار کی طرح ہے، دیکھنے میں خوبصورت اور اثر میں خطرناک۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جس شخص کے دشمن نہ ہوں اور سب دوست ہوں، اس جیسا منافق کوئی نہیں، کیونکہ دشمن اس کے ہوتے ہیں جو حق کی بات کہتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ جس نے تجھے تیرے عیب بتائے، اگر تجھے عقل ہو تو بے شک اس نے تجھ پر احسان کی انتہا کر دی۔ اگر کوئی تم سے بھلائی کی امید رکھے تو اسے مایوس مت کرو، کیونکہ لوگوں کی ضرورت کا تم سے وابستہ ہونا تم پر اللہ کا خاص کرم ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ دل جیتنا چاہتے ہو تو آواز میں نرمی پیدا کرو۔ اگر اللہ نے اپنے بندوں کو آزمائش کے دوران تنہا ہی چھوڑنا ہوتا تو وہ حضرت ہاجرہ کو تپتے ہوئے ریگستان کے بیچوں بیچ پانی کیوں پلاتا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ جب چیزیں آپ کی خواہشات کے خلاف ہوں تو مایوس نہ ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں اپنے بندوں سے اپنے بارے میں گمان کے مطابق فیصلہ کرتا ہوں، اور جب وہ مجھے پکارتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، سچائی کا انتخاب کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ سچوں کے ساتھ ہے۔ بہترین انسان اپنے عمل سے پہچانا جاتا ہے، ورنہ اچھی باتیں تو برے لوگ بھی کرتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ جب زمانہ مشکل میں ڈال دیتا ہے تو یقین کریں اللہ تعالیٰ ہزار راستے کھول دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رحم کرنے والوں پر رحمان رحم کرے گا، زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ رزق کا ملنا تمہاری قابلیت نہیں بلکہ رب کی عطا ہے۔ بس تھوڑا اور صبر، پھر اللہ کن کہہ دے گا۔
اور فیکن کا نظارہ تمہارے سارے غم دور کر دے گا۔ وہ جو تمہارے گناہوں کو تمہارے چہرے پر ظاہر نہیں کرتا، کیا تمہیں لگتا ہے اس سے زیادہ تم سے کوئی پیار کر سکتا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، تمہارا اپنا وہ ہے جو کسی اور کے لیے تمہیں نظر انداز نہ کرے۔ اے ہمارے رب، ہمیں صبر عطا فرما اور ہمیں اس حال میں موت دینا کہ تیرے فرما بردار ہوں۔ اے میرے رب، مجھے ایک صالح اولاد عطا کر